السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سابق اپوزیشن لیڈر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کی سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت مسترد کر دی ہے۔ پونے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے خورشید شاہ کو جیل میں۔ عدالت نے بڑے کمال کے اور دلچسپ ریمارکس دیے ہیں کہ خورشید شاہ بڑے پرسکون بیٹھے ہیں، تو خورشید شاہ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاملہ پھر احتساب عدالت کو بھیجا ہے اور 6 مہینے کا وقت دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے۔ حالانکہ سندھ ہائی کورٹ کو یہ ریفر کیا تھا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اب خورشید شاہ کے پاس یعنی 6 مہینے احتساب عدالت کو دیے ہیں ہائی کورٹ نے کہ 6 مہینے کے اندر احتساب عدالت فیصلہ کرے۔ اب خورشید شاہ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ وہ کیا احتساب عدالت کا انتظار کریں گے، 6 مہینے اندر جیل میں پڑے رہیں گے، قید میں رہیں گے، یا سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ کوئی اور بھی آپشن ہے؟ اس معاملے پر بات کریں گے ابراہیم کمبر صاحب، کیونکہ یہ عدالتی معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اس کیس کو بھی اسپیشلی ابراہیم صاحب مسلسل کور کرتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں اسلام آباد میں جب یہ کیس تھا، تقریباً سال یہاں پہ سپریم کورٹ میں رہا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو بھیج دیا تھا۔ تو آپشنز کیا ہیں خورشید شاہ کے پاس، اس معاملے پر بات کریں گے۔ ابراہیم صاحب اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں IKNN کے نام سے، وہ بھی ضرور وزٹ کیجیے گا، اور سندھی میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ابراہیم صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ ابراہیم صاحب، خورشید شاہ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یہ تو بڑی امید سمجھی جا رہی تھی کہ خورشید شاہ ضمانت ہو جائے گی، رہا ہو جائیں گے۔ پونے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے موجودہ حکومت میں تو یقیناً کوئی اتنا جیل میں نہیں رہا جتنا خورشید شاہ رہے ہیں، تو ابھی بھی ان کی ضمانت نہیں لی جا رہی۔ کوئی چکر کوئی اور ہے، جس طرح شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ خورشید شاہ کا مسئلہ کچھ اور ہے؟ ایگزیکٹلی ایک پولیٹیکل وہ ورکر رہا ہے، پھر نچلی اس سے آیا ہے، اور اس کے بعد اس کا یقین پارلیمنٹ میں ہے، ڈیموکریسی میں ہے، پبلک میں ہے، ووٹرز میں ہے، ووٹس میں ہے، پارلیمنٹری نظام میں۔ خیر، تو اس کے پاس آپشن فی الحال تو یہی ہے کہ وہ جیل میں رہیں۔ اس کے پاس آپشن اور بھی ہیں، اگر وہ یہ سارے اس نظام کو قبول ہے، عمران خان کی حکومت کو قبول ہے، اس دھاندلی کو قبول ہے، دھاندلی کرنے والوں کے آگے سرنڈر کرے، جھک جائے، ان کی سلامی بھرے، تو وہ باہر نکل سکتا ہے۔ ایک تو آپشن ان کے پاس یہ ہے۔ دوسرا آپشن سپریم کورٹ کا ہے، لیکن یہ کیس یہ دیکھیں، یہ جو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ حیران کن فیصلہ ہے۔ حیران کن اس حوالے سے فیصلہ ہے کہ وہ جج صاحبان جو فیصلہ لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیل میں وہ سکون سے بیٹھے ہیں، ان جج صاحبان کو 2 دن اس جیل میں رکھیں، ان کے بیٹے کو رکھیں، ان کے بھائی کو رکھیں، اور پھر پوچھیں کہ بھئی آپ کا بھائی سکون میں بیٹھا ہے نا، آپ ان کو رہنے دیں۔ یہ ایک مطلب یہ قانون میں یہ نہیں ہے کہیں بھی کہ جیل میں بھی کوئی بندہ سکون میں ہے، آرام میں ہے یا نہیں، جیل میں ہے۔ یہ ہارڈ شپ کا کیس ہے۔ ہارڈ شپ کے اصول اس پہ لاگو ہوتے ہیں۔ ہارڈ شپ وہیں اگر جیل میں کوئی بندہ ہے، اس کا کیس سست رفتاری سے چل رہا ہے، اور یہ ثابت بھی ہوا ہے، اس کے بعد اس کیس میں نیب نے سرنڈر کیا ہے کہ اس کو اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں۔ جب جو پراسیکیوشن ہے، مطلب جو ادارہ جس نے کسی کے بھی کہنے پہ کیس کیا، وہ خود ہائی کورٹ میں یہ بات مان رہا ہے کہ اس کیس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ 4 بندوں کے گواہان جو ہیں، ان کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے، اور ہم آپ کو پھر رپورٹ دیں گے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی تک، کرپشن کے بہت سارے لوگوں پہ الزامات نیب نے لگائے، گرفتاریاں ہوئی اپوزیشن کی، زرداری صاحب، دی فریال، یا فرض کریں نون لیگ کے لیڈرز، یہ سب رہا ہو جاتے ہیں۔ خورشید شاہ کا ایسا کون سا پیچیدہ قسم کا نوعیت کا کیس ہے جو خورشید شاہ کے ساتھ یہ اشر کیا جا رہا ہے؟ 2 سالوں کے بعد بھی ضمانت ان کی ہائی کورٹ مسلسل دوسری دفعہ ہائی کورٹ نے مسترد کی ہے۔ یہ سپریم کورٹ سال کیس اپنے پاس رکھ کے واپس بھیج رہا ہے۔ مطلب خورشید شاہ نے کوئی نازک رگ پہ کوئی لات رکھی ہوئی ہے۔ یہ کل 3 دن پہلے بہت زیادہ تکلیف دی ہے خورشید شاہ نے، میرا خیال ہے کہ تکلیف اور کیا دی ہے۔ 2014 میں اس نے پارلیمنٹ کو مشترکہ کر دیا۔ یہ سزا
پارلیمنٹ کو متحد کرنا، پارلیمنٹ کے پارلیمنٹی نظام کو متحد کرنا، جمہوریت کو یار لانا، 2 سال تو آپ نے وہ ان کو لوگ جیل میں رکھا ہوا ہے نا، پھانسی پہ ان کو چڑھایا ضمانت جاتا کر لو ہے، یار، لے لو ان کو ضمانت۔ پھانسی پہ چڑھایا گیا، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں بیچ راستے پہ، ان کو جلا وطن کیا گیا، سب ان لوگوں کو کیا گیا نا، جنہوں نے جمہوریت کا نعرہ لگایا، جنہوں نے لوگوں کو بات کرنا آئین اور سکھائی، قانون کی جنہوں نے بات کی قانون ہے۔ اور آئین کے پارلیمنٹ کی بالادستی، جنہوں نے ان اداروں کو جن کو آئین میں منع کیا گیا کہ آپ سیاست نہیں کریں، ان کی مخالفت جنہوں نے کی، ان سب لوگوں کو چن چن کے اس طرح ایسے گھٹیا ترین نیب جو ایسے اداروں سے ان کو مرواتے رہے ہیں، یہ مطلب گھسیٹتے رہے ہیں، ان کو عدالتوں میں گھسیٹتے رہے ہیں، اپنی کسٹڈی میں گھسیٹتے رہے ہیں، برے حالات میں رکھتے ہیں۔ یہ روایت ہے اور یہ روایت چلتی رہے گی جب تک یہ سیاستدان خاموش رہیں گے۔ اس میں بدماشی تھوڑی پیپلز پارٹی قیادت کی بھی ہے، لاپرواہی یا بدماشی جو بھی کہیں، مطلب پیپلز پارٹی کی قیادت خود تو رہا ہو جاتی ہے، زرداری صاحب علی فریال رہا ہو جاتے ہیں، لیکن ایک خورشید شاہ کو اندر رکھا ہوا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کو گروتھ ان کی رک جاتی، لیکن خورشید شاہ میرا خیال ہے وہ ہوتے تو بلاول صاحب کو اور سپورٹ ملتی اور گرو ہوتے، لرننگ ہوتی بلاول صاحب کی۔ لوگ خیر کئی باتیں جو بھی کریں، لیکن کیس کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو یہ ہارڈ شپ کا ایکچولی تکلیف اسٹیبلشمنٹ کے ہے بس، جو تو 2014 میں بات کر رہا تھا کہ یہ امریکن جو محکمہ خارجہ ان کی رپورٹ آئی ہے، 1 ہفتہ ہوئی ہے، اس میں ان عدالتوں کی مٹی پلید کی ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی عدالتیں بظاہر ٹھیک ٹھاک لگتی ہیں، لیکن ان پہ اسٹیبلشمنٹ کا اثر ہے، ان پہ حکومتوں کا اثر ہے۔ وہ عدالتیں کئی کیسز پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں، عدالتوں کو جب چاہا جاتا ہے وہاں پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مطلب یہ سب سے آج فارن منسٹری نے جو ان کے اسپوکس پرسن زاہد حفیظ کو پتہ نہیں کیا نام، تو انہوں نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے آج، اس کی بڑی اسٹیٹمنٹ کہ یہ رپورٹ بے بنیاد ہے، عدالتیں آزاد ہیں، پاکستان میں نظام میں کیا کا نظام ہے، ہم وہ کبوتر ہیں، وہ تو خطرہ دیکھتے ہیں آنکھ بند کر لیتے ہیں، دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہے، دنیا آپ کے ایک ایک ادارے کو مانیٹر کر رہی ہے، دنیا کو پتہ ہے آپ کس طرح بیچے جاتے ہیں، آپ کس طرح فروخت ہوتے ہیں، آپ اپنی وفاداریاں کس طرح فروخت کرتے ہیں، آپ کی عدالتیں کس طرح لا قانونیت اور بے انصافیاں کرتی ہے، اداروں کو سب کو پتہ ہے نا۔ یار مہذب ملک ہیں جن کے پاس تصور ہی نہیں ہے نا انصافی کا، یہاں بڑے بڑے جج، یار آپ یہ مجھے بتائیں، یہاں اداروں کو عدالتیں بند کر دیتی ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن سندھ کا ادارہ ہے جو لوگوں کو ملازمت دیتا، اس کو ہائی کورٹ نے بند کر دیا ہے، اور اس کا 1989 کا جو لا ہے اس کو ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے۔ اب یہ تو پھر ججوں کو آنا چاہیے، چیف منسٹر کی، پرائم منسٹر کی کرسیوں پہ بیٹھ کر، اب یہ ایک نئی یارک کا جو کٹا کھل گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نیب چیئرمین وہ میری مرضی سے لگایا جائے، چیف جسٹس آئین میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اپوزیشن اور وزیر اعظم کے کنسلٹیشن مشاورت سے لگا جائے گا، آپ کیا کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک چیف جسٹس غیر آئینی بات کر رہا ہے، یہ تو آئین کو معطل کرنا چاہ رہا ہے، یہ تو وہ بات ہے نا۔ ایک چیف جسٹس غیر آئینی بات کر رہا ہے، ایک چیف جسٹس سندھ سے 4 سینئر ججوں کو بائی پاس کر کے اپنے من پسند فروغ نسیم کے من پسند بندے کو 5ویں نمبر کے اس کو کل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کو مقرر کر رہا ہے، کل اجلاس ہے اس پہ پاکستان بار نے۔ یہ انصاف کی آپ بات ہی نہیں کریں، انصاف کی ان ججوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں پاکستان سے پہلے دن سے، جیسے مولوی انوار الحق سے لے کر اب تک، یہ ثاقب نثار تک، یہ چیف جسٹس گلزار، اس کا نام لینے میں کوئی مطلب بری بات نہیں ہے، یہ بھی انصاف کے ترازو کو ایسا الٹا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مطلب یہ ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہائی کورٹ نے ہی کہا ہوگا، انہوں نے انسٹرکشن دی ہوں گے، کس نے بھی دی، اسٹیبلشمنٹ نے دی، اسٹیبلشمنٹ نے چیف جسٹس کو کہا، چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کو کہا ہوگا، اس طرح کہا ہوگا۔ یار ایک سیدھی سی بات، ایک سیدھا سا، پھر ہم نے کورٹ کور کیا، تو یہ بھیجا کیوں تھا؟ اگر یہی فیصلہ کروانا تھا تو سپریم کورٹ سے کر لیتے، پھر ہائی کورٹ کو کیوں بھیجا تھا؟ یہ بھی انہوں نے غلطی کی نا، یہ بھی انہوں نے غلطی کی، یہ ریجیکٹ کر رہے تھے، یہ ریجیکٹ اس بنیاد پہ کر رہے تھے کہ آپ نے جو ضمانت کی درخواست کی ہے اس میں ہارڈ شپ کا معاملہ نہیں، یہ معاملہ آپ پہلے ہائی کورٹ میں اٹھائیں، وہاں سے فیصلہ آئے گا۔ تو
ٹیکس ہے بنیادی طور پہ اس کو رکھنا ہے پیچھے، بس اس کو ادھر دیواروں میں رکھنا ہے، جیل میں رکھنا ہے، اسپتال میں رکھنا ہے، باہر اس کو نہیں آنے دینا، باہر کے ماحول میں اس کو، وہ مرے تو ادھر ہی مر جائے، وہ بیمار ہو تو ادھر ہی مرے. ایک ٹیز یہ ریاست اپنے شہریوں کے یہ جو کلیجے میں ہاتھ ڈال کے یہ چبا رہی ہے، مطلب یہ اپنے اداروں کو. اب کیا ہوگا؟ اب سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے آپ کو لگ اب رہا ہے؟ سپریم کورٹ سے رجوع آپشن موجود ہے؟ نہیں ہاں بالکل آپشن تو سپریم کورٹ سے تو ایک سال کیس سڑ کے واپس گیا ہے نا. یہ دیکھیں یہ اب یہ سارے، اچھا اس میں سارے کے سارے قصوروار جو نکلتے ہیں نا، آپ اگر دیکھیں وہ سارے کے سارے چیف جسٹس ہی نکلتے ہیں. یہ اصول کس نے طے کیا؟ ہارڈ شپ کا کیس، فلاں کا کیس، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، پھر کھوسا ہو، ثاقب ہو، جمالی ہو، گلزار ہو، کوئی بھی آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. افتخار چودھری سے افتخار کیا شروع سے ہی بیڑا غر کے عدالتوں کا. حقیقت آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ اپنی ماتحت عدالتوں کو کیوں نہیں سمجھ؟ دہشت گردی ایکٹ یا نیب ایکٹ میں لکھا ہوا ہے نا 2 مہینوں میں فیصلہ کریں، آپ کیوں نہیں آپ ان پہ ڈنڈا اٹھاتے؟ بلائیں نا نیب چیئرمین کو، بلائیں ان عدالت ججوں کو. کیوں بھائی؟ کیا پراسیکیوشن کیا کر رہی ہے؟ خالی تالیاں آپ بجا رہے ہیں، خالی سر سے پاؤں تک آپ چومنے میں مصروف ہیں، کیس آپ سے چلتے نہیں ہیں. 2 سال ہو جاتے ہیں بندے، کیس آف پروف تو کیا. یہ سر سے پاؤں تک چومنے کی کس کی بات کریں؟ نیب چیئرمین کی کر رہا ہوں نا. اس کو ابھی میں پھر کہہ دوں گا، پھر آپ کہنا یار آپ نے وہ جملہ صحیح نہیں کہا، آپ نے وہ صحیح نہیں کیا. اس کو ایک نااہل ترین بندہ ہے. اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے تجھے نوٹس دیں گے 2 ارب روپے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نیب کر سکتا ہے تیرے اکاؤنٹ میں، میرے اکاؤنٹ میں، کسی کے اکاؤنٹ میں 2-4 ارب روپے ڈال کے مجھے جس دن میسج آئے گا پہلے تو وہ نکالوں گا 2 ارب روپے بھلے نوٹس بھیجے، اس سے ہی نیب کو خرید لوں گا. ایسے ہی کرتے ہیں نیب والے. کیا کرتے ہیں نیب نے جیسی انی مچائی ہوئی ہے نا نوٹس دے کے. میں آپ کو ایک کیس ریئل بتاتا ہوں، مطلب اس بندے سے میں ملا ہوں. اچھا وہ یہ جو آصف علی زرداری پہ ٹھٹا واٹر سپلائی کا جو کیس ہے نا ریفرنس، وہ شخص ادھر نیب میں پیشیاں بھگتی اس نے، وہ اس کو وعدے معاف گواہ بنایا، لیکن وہ شخص 2-3 کروڑ روپے ان افسران کو دے کے آیا ہے. اچھا اس میں نام نہیں ہے کہ یہ پلی بارگیننگ میں نام ہی نہیں ہے اس کا، فقط وعدے کا معاف گواہ بنائے اور یہ رشوت لی ہے اس سے نیب والوں نے. میں پرسنل اس بندے کو جانتا ہوں، اس کا نام ہریش ہے. اور نیب تو آہی کرپٹ ادارہ. جو پلی بارگین کیا ہے؟ تو کرپشن ہے نا، پلی بارگین رشوت ہے نا. تو یہ بس خورشید صاحب اور نیب کے لوگوں کو 25% پتہ نہیں کتنے نیب والوں کو ملتا ہے جی ریکوری کرو تو. یہ تو یار یہ کیا مطلب، وہ والنٹری وی آر تھی. نیب تو زور لگائے گا کہ بھائی پیسے جھوٹ موٹ میں بھی لوگوں سے نکالو تاکہ ہمیں بھی کمیشن ملے. وہ سپریم کورٹ نے ایک آبزرویشن دی تھی کہ نیب دروازے پہ کھڑا واک لگا رہا ہے کہ آ جاؤ پیسے دیتے جاؤ، چھوڑتے جاؤ، پیسے دیتے جاؤ، چلتے جاؤ. یہی کام کر رہا ہے نا نیب. کرپشن، انسداد کرپشن کا سب سے بڑا کرپٹ ادارہ ہے نیب. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ نیب لوگوں کے بازو مروڑ کے ان کی وفاداریاں تبدیل کرواتا ہے. اور پہلے دن سے، یعنی پرویز مشرف کے دن سے، جس مینٹلٹی کے سارے یا ریٹائرڈ جنرل بھرتی کیے ہوئے ہیں، وہ کون سے جمہوریت پسند ہوں گے؟ وہ کون سے ایسے خورشید شاہ یا جو لوگ جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہوں گے ان کو لیے ان کا دل ٹھنڈا ہوگا یا وہ چاہتے ہوں گے؟ پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. یہ کیوں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کیا کوشش نے نہیں یار. زرداری صاحب ڈیل شیل کر کے خود چھڑوا دیتے ہیں اپنے آپ کو، بہن کو بھی. تو خورشید شاہ کرے نا ڈیل، کس نے روکا ہے؟ کیا مطلب خورشید شاہ بھی کرے نہیں؟ اگر کوئی وہ تو ملزم ہیں ان کے نیب کے یا اسٹیبلشمنٹ کے. زرداری تو 8 کیسوں میں ہے، یہ تو ایک کیس میں پھنسا ہوا. 8 کیسوں میں اگر وہ کر سکتا ہے تو زرداری صاحب کرے نا خورشید شاہ کے. خورشید زرداری کیوں کرے؟ بہن کی، اپنی بہن کی کر کے نکال دیا وہ خاندانی ایشو ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے زرداری صاحب بھی خوش ہیں خورشید شاہ کے اندر ہونے سے. پارٹی کی کمزوریاں کوتاہیاں نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ پارٹیاں تو بھائی اب پی ٹی آئی، پی پی، نواز لیگ وہ ساری ایک صف میں کھڑی ہو گئے ہیں.
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. ہاں ان کا میں واقعی ایک آج آرٹیکل لکھ رہا تھا، میں نے کہا ان پارٹیوں کو ہو کیا گیا ہے یار، خدا کی قسم. یہ سارے کے سارے سب نے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور ایک کے آگے پھینک دیے ہیں. یہ تو اچھا، یہ اس میں سب یہ ملک کو نقصان دے رہے ہیں. جدوجہد نکل گئی، نظریہ نکل گیا، منشور نکل گیا، تحریک نکل گئی، فکر نکل گیا، کوئی جلسہ نکل گیا، جلوس نکل گیا، سیاسی پارٹیاں پھر ککھ کی رہ یہ گئی. کالم لکھنے سے پہلے میرے ساتھ اس پہ الگ پروگرام کرنا. مطلب پھر سیاسی پارٹیاں کیا رہ گئیں؟ مطلب آپ کے دم ہی نہیں آپ میں کہ ایک وہ بندہ جو آپ کے سروں کے اوپر بٹھا ہے. ان کو اب سیاسی پارٹیاں کہنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں کہنا میں چاہیے. اقتدار کی ہوس میں مبتلا جو ایک ٹولہ ہے، مطلب ایک گروہ ہے، اور مطلب وہ جس کو کہا جائے کہ مفادات حاصل کرنے والا مزاحمت گروہ بھی ہے. اس لیے شروع کر رہے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کیا جا سکے اور ان سے ڈیل کی جا سکے. عوام کے مفاد اور ڈیل کے لیے عوام کے مفاد اور فلاح کو دیکھنے کے بجائے ان کی نظر اقتدار پہ ہے، اور اس اقتدار کے لیے یہ مزاحمت کیا کرتے ہیں، بھڑک مارتے ہیں ٹھس ہو جاتے ہیں، بھڑک مارتے ہیں پھر ایک جلسہ کرتے ہیں پھر ٹھس ہو جاتے ہیں. یہ سارا قصہ یہ تو خورشید صاحب کے پاس اب پھر مختوم علی خان ان کے وکیل ہیں، زبردست وکیل ہیں، دبنگ وکیل ہیں. وہ کیس پلیڈ کریں گے سپریم کورٹ میں، ہارڈ شپ والی لائن لیں گے. ہارڈ شپ کے بنیاد پہ سپریم کورٹ نے کئی ملزم کو چھوڑا ہے، ہائی کورٹ نے چھوڑا ہے. کاش خورشید شاہ کے پاس ہائی کورٹ پنجاب کا ڈومیسائل ہوتا تو اب تک وہ آزاد ہو چکے ہوتے، لیکن وہ سندھ کا ڈومیسائل ہے. یہ بڑا ایشو ہے. ہاں یہ بڑا ایشو ہے. سکے نہیں ہے، سوتےلے ہیں. سارے کے سارے جو یہ کتنے 5-5 6 پنجاب کے ہوتے تو یا ملک سے باہر بیٹھے ہوتے. ہاں تو برحال ضمانت تو پکی تھی نا، جیل میں نہیں ہوتے. کو 19 ماہ 20 ماہ تو وہ نہیں کاٹتے نا، کیونکہ سب سے زیادہ کٹ کاٹی ہے اور سب سے زیادہ کمزور کیس ہے، سب سے زیادہ ہارڈ شپ کے بنیاد پہ پورا اترتا ہے، سب سے کم گواہیاں جو ریکارڈ ہوئی ہیں، سب سے سست رفتاری میں کیس چل رہا ہے. اس کے باوجود یار ہائی کورٹ ضمانت نہیں دی، لازمی کسی کا اشارہ ہوگا نا. چلیں، بہت شکریہ ابراہیم صاحب. ویورز، ابراہیم کمبر کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.